زمانہ تھا جب لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑتی تھی تو کوئی دو وجہ ہی ہوتی تھی، یا تو انہیں کوئی پریشانی یا ڈپریشن ہوتا تھا یا محبت ہو جاتی تھی، تو اس لیے راتوں کی جو ہے نیند اڑ جاتی. لیکن اب اس میں ایک نیا فیکٹر ہے اور پچھلے کئی سالوں سے بلکہ ڈیکیڈ سے ہے، وہ ہے جناب موبائل فون کا رات کا استعمال. تو رات کو دیر سے سونے کی بنیادی وجہ اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریلز دیکھتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، یا پھر سبجیکٹ جو ہے ہم جاگیں تاروں سے کریں بات؟ نہ وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر وہ فیس بک پہ جاتے ہیں، کسی کی پوسٹ، کسی کی میمز کے نیچے کامنٹ لکھتے ہیں، انسٹا پہ جاتے ہیں، کسی کی تصویر کے نیچے ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں، ٹویٹ پر جاتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ریل آتی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے. اور جو وہ شروع ہوتا ہے نا سلسلہ، آپ کو گھنٹوں پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا جو شارٹس ہوتے ہیں یا ریلز ہوتی ہیں، ڈیپینڈنگ کہ انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے تو اس کے اندر رہتے ہیں. اچھا ویسے میں آپ یہ دیکھیں، ہم اویئرنیس کریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ میرا حال دیکھیں کہ میری نیند بھی بہت کم ہوتی ہے اسی مطابق. وجہ یہی ہے، تو میں اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیتا ہوں. کیسے کٹ ڈاؤن کریں اپنا اسکرین ٹائم؟ ہاں ویسے سب سے پہلے یہ ضروری ہے. بڑی چیزیں جی بلو لائٹ فلٹر فون پہ آ جاتے ہیں کہ جی اس سے آپ کو یہ آپ کی ہارمفل لائٹ نہیں لگے گی، یہ نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اسکرین نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا دماغ کام کرتا رہے گا. رات کو اگر ایک مقررہ وقت کے بعد، مثال کے طور پر 9-10 بجے 11 بجے ہماری روٹین ہوتی ہے، ہم نے چائے پی لی یا کافی پی لی، تو اس کے بعد بھی آپ کے لیے جاگنا، یعنی اگر آپ کا مائنڈ ایکٹیو رہے گا نا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. مائنڈ کو سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا تو آپ نیند کے فیز میں جائیں گے. تو کیا کیا جائے؟ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کہتے ہیں بڑی ضروری ہے. 8 گھنٹے ہماری باڈی ریکور کرتی ہے، ہیل کرتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جی موجود ہیں کہ نقصانات پہلے تو ہم جانیں گے اور پھر کیا کیا جائے، اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر عظمیٰ حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. میں نے صحیح بات کہی کہ انٹرنیٹ اور موبائل نے جی یہ حال کر دیا ہے. بالکل صحیح بات کی ہے. اور دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے نا ہماری لائف سٹائل کے اندر بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں، اور وہ پازیٹیو چینجز نہیں ہیں، وہ نیگیٹو چینجز ہیں، جس سے ہماری ہیلتھ پہ فزیکل مینٹل ہیلتھ دونوں متاثر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن hم نے اس کو الٹا لے لیا. ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو بایولوجیکل کلاک ہے، بالکل جو بایولوجیکل کلاک کی بات کی وہ ہمارا ایک برین کلاک ہے، جس پہ ہمارا برین ایک سیٹ ہوا ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی بھی مینٹل چینجز ہوتی ہیں، بیہیویئر چینجز ہوتی ہیں، فزیکل چینجز ہوتی ہیں، وہ اس کلاک کو فالو کرتی ہیں. اگر وہ سرکیڈیم ردھم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائے تو ہم پھر جو ہے وہ قابل نہیں رہتے کہ کوئی بھی اچھی پرفارمنس دے سکیں. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہماری نیند پراپر نہیں ہوتی ہے تو نیند کا تعلق ہارمون کو ڈسبیلنس کرنا ہے، اور اسی طرح اگر ہارمون کا ڈسبیلنس ہوگا تو نیند کو جو ہے وہ صحیح اس میں پرابلم آئیں گے. تو آپ کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کی کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی ایک اچھی نیند ضروری ہے، تاکہ آپ کی باڈی اگلے دن کی پرفارمنس کے لیے تیار ہے. It depends on the age as well کہ ایج کے حساب سے. بالکل یہ تھوڑا سا ہمیں کلاسیفائی کرتے ہیں. بچے ہیں تو ان کا تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں سلیپ الاٹ، لائک ٹوڈلرز، انفینٹس، ان کی بڑی ہوتی ہے. اسکول گوئنگس کے لیے کتنی، اسکول یا کالج گوئنگس کے لیے کتنی نیند ہونی چاہیے؟ ہم پروفیشنل جو ہیں ان کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ ایڈلٹس جو تھوڑے سے ایجڈ ہیں ان کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، جو ہم نے بایولوجیکل کلاک کی بات کی نا، وہ چھوٹے جو انفینٹس ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ اتنی فلی ڈیولپ نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے 16 گھنٹے تک سو رہے رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کی وہ سیٹ نہیں ہوتی نا. اچھا وتھ ٹائم جیسے ٹین ایجرز کی بات کی، ان کو کم از کم 10 سے 11 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. لیکن ٹین ایج کے جو ایج ہوتی ہے اس کے اندر ہارمونس کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ان کی نیند متاثر ہوتی ہے. اور آج کل کے حالات میں ہمارے ٹین ایجرز کو اس طرح کے گیجٹس مل گئے ہیں جس سے وہ مجھے لگ رہا ہے اپنے آپ کو اور نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہم لوگ کی عمر ہے، جو پروفیشنلز ہو گئے، ایڈلٹس ہو گئے، ان میں کیا ہوتا ہے کہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کا ریشو ہم اس طرح نکالتے ہیں کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد بندے کو 1 گھنٹہ سونا چاہیے. فار ایگزامپل دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے اگر ہم 16 گھنٹے کام کریں تو 8 گھنٹے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیند اچھے سے بات چیت کریں. اگر ہم نے اتنا سونا نہیں 2 گھنٹے، یہ نہیں کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ کو سونا ہے، اس کا ایک ریشو نکالا جاتا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ. تو اگر ہم 2 گھنٹے کے بعد اس کو کریں گے تو ہمارا جو ایک ایوریج ٹائم آتا ہے وہ آتا ہے کہ 16 گھنٹے کی نیند اور 16 گھنٹے کا کام اور 8 گھنٹے. ایک چیز مجھے بتائیں کہ اب سپوز کہ رات کو آپ کی نیند نہیں ہو پا رہی فار وٹ ایور ریزن، آپ کے کلاک ڈسٹرب ہو گیا، اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ ایک تو یہ، اور اگر فرض کریں رات کو آپ نے 4 گھنٹے کی نیند کی ہے یا 5 گھنٹے کی نیند کی ہے، 3 گھنٹے کا ڈیفیسٹ ہے، اگر دوپہر میں کام سے واپس جانے کے بعد آپ 1 آدھ گھنٹہ سو جائیں، ڈز دیٹ کمپنسیٹ فار دیٹ؟
اچھا، اب سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ ہم نے دن میں نیند پوری کر لی اور رات کو ہماری تھوڑی سی آورز پورے کر لیے میتھمیٹک. نہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب رات کو ہم سوتے ہیں، رات کو سونا کیوں ضروری ہے؟ بہت سارے ہارمونز ہیں جو کہ کیمیکلز ہیں رات کو ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہماری مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہم نے وہ دن میں ریلیز نہیں ہوتے، جو میں ایک میلاٹونن ایک ہارمون ہے جس کو ہم سلیپ ہارمون بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 10 بجے کے بعد ایک غنودگی آتی ہے کیونکہ اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے ریلیز ہونے کا. اگر ہم نے اس ٹائم پہ نہیں سوئے تو کیا ہوتا ہے اس کی جو سیکریشن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ بعض جیسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور مسلسل ان کو ویسے اگر ٹائم نہیں مل رہا سونے کا یا کسی وجہ سے صبح اٹھنا ہے یا اس طرح کے آفیسز وغیرہ جانے ہیں، تو وہ اگر چھٹی والے دن ایکسٹرا نیند پوری کر لیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، آپ نے دن کا جو ایک ایوریج ہے نا وہ پورا کرنا ہے. دیکھیں اس طرح کیا ہوگا، آپ پورے دن اگر آپ نے کہا کہ بھائی میں ویکینڈ کو اپنی نیند پوری کر لوں گا تو آپ کی باڈی کے اندر جو ایک ریلیکسیشن ایک ریپیئر اور ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور میں اگر آج رات کو نیند پوری لے کے آئی ہوں تو وہ میری پرفارمنس آج کیسی رہے گی وہ بتائے گی کہ میری نیند کیسی ہے. کیونکہ جب میری نیند پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ میرا فوکس نہیں ہوگا کام پہ، کانسنٹریشن نہیں ہوگی، چڑچڑاہٹ ہے، موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، مطلب نوزیا فیل مطلب ایک وہ میرا دن اچھا نہیں گزرے گا. لیکن بعض اوقات یہ الٹ ہوتا ہے اب فار وٹ ایور ریزن. مثال کے طور پر اب جیسے میری جس دن 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو جائے اس دن میرے سر میں درد رہے گا، اس دن مجھے چڑچڑاپن، شاید یہ وجہ ہے. یہ یوز ٹو کے علاوہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کریکٹ کیسے کرنا ہے، کچھ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لانی ہوں گی. فار ایگزامپل ہم نے الکوہول اور کیفین کا استعمال یا نکوٹین کا استعمال، سوری الکوہول میں نے کہہ دیا، ہم لوگ مسلم ہم تو الحمدللہ نہیں کرتے، لیکن کیفین اور نکوٹین کا استعمال کم از کم 6 گھنٹے پہلے آپ ختم کر دیں کیونکہ اس کی ہاف لائف ہماری باڈی میں، اگر آپ نے شام کے 5 بجے چائے پیے تو اس کا اثر رات کے 11 بجے تک رہے گا، اس کو باڈی سے نکلنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. تو کم از کم 5 سے 6 بجے تک آپ تک سے پہلے آپ کچھ نہ، ہاں مطلب کیفین والی نکوٹین والی چیزیں نہ لیں. اسی طرح سے آپ نے کھانا جو ہے وہ سونے سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے لینا ہے تاکہ آپ کی ڈائجیشن اچھی ہو جائے. اور اسی طرح سے کم از کم موبائل کم از کم 30 منٹ پہلے تو آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے، اس کو سوئچ آف کر دینا ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ناممکن لگتی ہیں کہ یہ، لیکن ہم کر سکتے ہیں اور ہم اس کو اگر ذہن میں بٹھا لیں گے ہم نہیں کر سکتے تو دیکھیں وہ ہماری ایک باڈی ہے اسی طرح چلے گی. جس طرح ہم اپنی باڈی کو ڈائریکٹ کریں گے ہماری باڈی اسی طرح چلے گی. جو میں سرکیڈیم ردھم کی بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے، اگر ہم اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری باڈی اس کو پھر غلط طریقے سے رسپانس کرے گی. تو آپ اپنی چیزوں کے ساتھ کنسسٹنٹ رہیں کہ مجھے اتنا بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے. آپ کا جلدی سونا زیادہ میٹر کرتا ہے بجائے اس کے آپ کی جلدی اٹھیں. اور روٹین بنائیں اور اس کو فالو کریں. یہ نہیں کہ آج 2 دن تک تو مجھے نہیں ہو رہا، شاید 4-5 دن آپ ڈسٹرب رہیں، لیکن پھر آپ کی عادت پڑ جائے گی. نہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پری میچور ایجنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے. چھٹی والے دن زیادہ دیر تک نہ جاگیں، پھر کیا ہوگا منڈے کو آپ کی روٹین خراب ہو جائے گی، آپ پھر رات کو دیر سے سوئیں گے اور اس کو بیک ٹو دا روٹین جانے میں آپ کو پھر ٹائم لگتا ہے. اور اس کا پتہ ہے نیند نہ سونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں. شروع میں آپ کی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پھر آپ کی دل کی صحت، گردوں کی صحت، آپ کے مطلب مینٹل ہیلتھ، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے متاثر ہوتی ہیں. بلڈ پریشر کا بڑھنا، ڈائبٹیز کا ہونا، اوبیسٹی، ویٹ گین، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کی سلیپ ڈس آرڈر کے ساتھ. چلیں، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ حمید فار بینگ ود اس. آپ نے بڑے مفید مشورے دیے. آئی ہوپ کہ ہم لوگ ہوش کے ناخن لیں گے نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے، ہماری نیندیں پوری ہوں گی.